آئین کی حفاظت کریں گے اور تمام جو معروف وکلاء ہیں، جو صاحب ذی شعور ہیں وکلاء، ان کی یہ متفقہ رائے ہے کہ ڈپٹی اسپیکر نے 3 مارچ کو آئین کی خلاف ورزی کی۔ کوئی یہ پروسیڈرل میٹر نہیں تھا، یہ ایک کانسٹیٹیوشنل میٹر تھا، اور انہوں نے آئین کو توڑا، اور اس کے نتیجے میں صدر اور وزیر اعظم نے بھی آئین کو توڑا جب انہوں نے صدر کو سمری بھجوائی ریزولوشن کی، اور صدر نے اپنا مائنڈ اپلائی کرنے کے بغیر آدھے گھنٹے میں وہ سمری اپروو کر دی۔ بات یہ نہیں ہے کہ ہم جلد اور شفاف الیکشن نہیں چاہتے۔ یہی تو ہماری ڈیمانڈ تھی کہ ایک جھرلو اور دھاندلی کی پیداوار سلیکٹڈ وزیر اعظم کی آئین کے ذریعے اور پارلیمان کے ذریعے رخصتی ہو اور فری اینڈ فیئر الیکشن کا انتظام ہو۔ مگر اس وقت ایشو یہ ہے کہ آئین کو توڑا گیا ہے، آئین کو پامال کیا گیا ہے۔ اس کے لیے ہم عدالت عظمیٰ میں آئے ہیں، اور اگر اس کی ریمیڈی نہیں ہوگی تو پھر خدا نخواستہ پھر یہ بنانا ریپبلک بن جائے گی۔ کیا 22 کروڑ عوام یہ چاہتے ہیں؟ اور اس سے بڑھ کر 192 جو آنریبل ممبرز ہیں اس ایوان کے، جن میں میں بھی ناچیز شامل ہوں، آرٹیکل 5 کے حوالے سے ڈپٹی اسپیکر نے اور حکومت کے جو وزیر ہیں انہوں نے ہمیں یعنی غدار اس حوالے سے قرار دیا ہے۔ تو کیا اب یہ غدار اور وفادار کی بحث شروع ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ قرارداد پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی خواہشات کے تابع کی تھی، کہ جو پاکستان کی تاریخ میں مہنگی ترین مہنگائی میں پس چکے ہیں، جو بے روزگار ہو چکے ہیں، جن سے 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا گیا تھا، جن سے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا گیا تھا، 1 کروڑ نوکری کا کئی لاکھ لوگ اور اس بے روزگاری کے کنویں میں وہ بیچارے ڈوب چکے ہیں۔ 50 لاکھ گھر کیا ایک اینٹ نہیں لگائی گئی، اور پاکستان کے اندر اس وقت غربت اور بے روزگاری، اور ہسپتالوں میں غریب آدمی اور بیوہ کا علاج ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ یہ ہیں وہ محرکات جس کی بنا پر ہم نے یہ تحریک عدم اعتماد داخل کی تھی۔ میں نے اپنی ذات کے لیے نہیں، یا متحدہ اپوزیشن کے اکابرین نے اپنی ذات کے لیے نہیں۔ یہ اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں، اور بلا خوف تردید میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کو جو معاشی تباہی کا آج سامنا ہے، پاکستان کے اندر کروڑوں لوگ آج ایک وقت کی روٹی کو ترستے ہیں، ان کے لیے یہ کام کیا گیا۔ اور پھر سن لیجئے بات کہ یہ وہی عمران نیازی ہے جب آج سے کچھ عرصہ پہلے فرانس کے حوالے سے جو فرانس کے سفیر کو اس ملک سے ایکسپیل کرنے کا مطالبہ آیا تھا، تو عمران نیازی کیا موقف تھا کہ اگر ہم نے فرانس کے سفیر کو نکالا تو پھر پاکستان کی جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہیں وہ 50% یورپین یونین کو جاتی ہیں، اس کا خاتمہ ہو جائے گا، پاکستان کی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ ہم نے اگر یہ کام کیا تو پھر پاکستان کے اندر مہنگائی کا طوفان آئے گا، اس لیے ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یورپین یونین ہم سے ناراض ہو جائے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، عمران نیازی ریکارڈ پہ کہتے ہیں، اور آج 6 مارچ کو 2022 کو اپنی ذات کے لیے پاکستان کی ذات کو قربان کر دیا، اور یہ یورپین یونین کے اوپر حملہ آور ہو گئے کہ یورپین یونین کون ہوتا ہے مجھے یہ بات کرنے والا۔ کیا پھر آپ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس بھول گئے؟ پاکستان کے مفاد کو بھول گئے؟ پاکستان کی جو آپ مہنگائی کی بات کرتے تو اس کو بھول گئے؟ روپے اور ڈالر کی جو ایکوٹی ہے اس کو بھول گئے؟ یہ
وہ عمران خان ہے. جب اپنی ذات کی بات آتی ہے تو ہر چیز کو وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں جو نیشنل سیکورٹی کونسل کی جو بات بار بار عمران نیازی دروغ گوئی اور جھوٹ کی بنا پر جو باتیں اور الزام تراشی، تو اس کی سرشت میں ہے، اس کے خون میں ہے کہ دن رات جھوٹ بولو. لیکن چونکہ آج پوری قوم کے سامنے اس عمران نیازی نے پارلیمان کے 197 ممبرز کو غدار قرار دلوایا ہے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے ذریعے، تو میں آج مطالبہ کروں گا جنرل باجوہ سے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، میں آج مطالبہ کروں گا ڈی جی ISI سے جو نیشنل سیکورٹی کونسل کے ممبر ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے غداری کی ہے تو پھر یہ ثبوت قوم کے سامنے لے آئیں. اور بات سنیں پلیز ذرا، اور عدالت عظمیٰ کے سامنے یہ الزام یہ ثبوت لے آئیں. اور اگر ہم نے یہ جرم نہیں کیا، اور اگر کوئی ہم میں سے کسی نے اگر کوئی جرم نہیں کیا، کوئی خدا نہ خواستہ کسی خارجی طاقت کو دعوت نہیں دی، کہیں خدا نہ خواستہ کوئی خارجی وسائل استعمال نہیں کیے، تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. میں نے آج تک کبھی اس طرح کی صاف الفاظ میں بات نہیں کی. آج میں عدالت عظمیٰ سے بھی ملتمس ہوں، اپنے وکیلوں کے ذریعے ہم یہ مطالبہ عدالت عظمیٰ کے سامنے رکھیں گے تاکہ وہ برائے کرم اس بات کا جائزہ لیں اور کوئی فورم بنا دیں جس میں یہ بات روز روشن طرح عیاں ہو جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے کہ اگر خدا نہ خواستہ کیا یہ ہم نے 3.5 سال سے مطالبہ نہیں کر رکھا تھا کہ یہ ایک جعلی اور جھرلو کی پیداوار یہ حکومت ہے، یہ وزیر اعظم ہے، اور پھر 3.5 سال 3.25 سال جس عذاب میں، مہنگائی کے عذاب میں اس نے قوم کو مبتلا کر رکھا ہے. یہ ہمارا مطالبہ تو ڈے 1 سے تھا. جب ہم نے آئینی اور قانونی طور پر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ہم نے موشن پیش کی، اس کے بعد غداری کے نعرے لگ گئے. لہٰذا آج وقت آ گیا ہے کہ ہمارے سپہ سالار افواج پاکستان کے جن کی بڑی قدر و منزلت ہے، قربانیاں ہیں پاکستان کے دفاع کے حوالے سے، وہ آج اس بات کا اندیہ دیں. کیا نیشنل سیکورٹی کونسل میں جو منٹس پاس ہوئے جس میں باہر کی بین الاقوامی سازش اور اپوزیشن کا کوئی رول ہے، تو پھر خدا را اس بات کو سامنے لے کے آئیں. کیا وہ منٹس انہوں نے سائن کیے گئے؟ کیا وہ منٹس انہوں نے دیکھے، ویٹ کیے، اور اسٹیبلشمنٹ نے یا جس محکمے نے بھی وہ منٹس بنائے ہیں کیا ان کی اپروول تھی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج پوری قوم سننا چاہتی ہے. بہت شکریہ. باری باری کر پریزیڈنٹ عارف علوی جو ہے اپنی اتھارٹی استعمال کر رہے ہیں اور بار بار پریشرائز کر رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے نامینیشن کی جائے. ان تمام حالات کے بارے میں مجھے ابھی تک ایز اے اسپیک مجھے کوئی صدر علوی کا خط طور انٹرم پرائم منسٹر کے نہیں ملا. ٹیلی ویژن پر چل رہا ہوگا باضابطہ. میں ابھی اس وقت 12 بج گئے ہیں اور آج 5 تاریخ ہے. ایز آئی اسپیک آئی ہیو ناٹ ریسیوڈ آفیشلی اینی لیٹر فرام پریزیڈنٹ علوی جنہوں نے آئین کو اپنے پاؤں تلے روندا ہے اور آئین شکنی کی ہے. جب وہ خط آئے گا تو ضرور ہم اپنے وکلاء اور اپنے تمام اتحادی جو پارٹنرز ہیں ان سے ہم بات کریں گے اور پھر اپنا مشورہ کریں گے. لیکن اس وقت تو خود علوی صاحب جو ہیں اور عمران خان نیازی وہ آئین شکنی کے مرتکب ہیں. اس کا پہلے فیصلہ ہوگا، اگلی بات بعد میں ہوگی. ہمیں انوائٹ ہی نہیں کیا. سننے میری بات سننے پلیز. مریم اورنگزیب صاحبہ گواہ ہیں. انہوں نے مجھے شاید 5 تاریخ کو اس دن بتایا کہ جی 5 بجے بتایا کہ آپ کو دعوت آئی ہے کہ آپ نے اس ہاؤس کی جو ذیلی کمیٹی ہے ڈیفنس کمیٹی اس میں آپ کی شرکت دعوت زبانی. میں نے پوچھا کہ باقی جو اکابرین ہیں متحدہ اپوزیشن کے ان کو دعوت آئی؟ انہوں نے پتہ کر کے بتایا ان کو کسی کو دعوت نہیں آئی. تو یہ کیا بھونڈا مذاق ہے
کہ مجھے اکیلے کو اور وہ بھی زبانی ایٹ 11th آور بلایا جائے. ہم ان کے غلام ہیں اور کیا؟ پارلیمنٹ سیشن کیا میں کوئی طریقہ نہیں ہے؟ ایک طریقہ ہے, آپ ان رائٹنگ آپ مجھے انویٹیشن دیں گے, زبانی کی لابی میں جاؤں اور میری وہاں پر وہ کہیں جی آپ کو تو بلایا نہیں. واٹ از دس؟ دس کرول جوک کی ناٹ بی ٹالریٹڈ. ادارے نیوٹرل ہیں کہ نہیں ابھی آپ کو لگتا ہے؟ یار میں نے جواب دے دیا. چلے جی بات تھینک یو ویری مچ.